سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج سونے کے تعلق سے کچھ سنتیں، کچھ آداب بیان کیے جائیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے زینت کے تعلق سے کچھ آداب بتائے تھے، تو کوشش یہ کریں کہ ان تمام باتوں کو سنیں۔ میرے پاس ایک فون آیا کہ حضرت آپ تھوڑا زور سے بولا کرو، جذبے کے ساتھ بولا کرو، تقریر کی طرح آپ بہت سادہ سادہ گفتگو کرتے ہو۔ تو میرا مقصد ہوتا ہے دین کی بات پہنچانا، اور میں عوام سے بات کرتا ہوں کہ ہماری بھولی بھالی عوام کو یہ سنتیں یاد ہو جائیں، دین کی باتیں یاد ہو جائیں، تو اس لیے میں بہت آرام سے ہی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد ہے بات پہنچانا۔ اور جوش جذبے کے ساتھ تقریریں جو کرتے ہیں لوگ، ان کی تقریر آپ سن لیا کریں۔ میں تو آپ کو دین کی کوئی بات پہنچاتا ہوں تو اسے آپ یاد کر لیا کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سونے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سونے کا سنتی طریقہ کیا ہے؟ سوتے وقت قبلہ رو ہو کر سیدھی طرف چہرہ کریں، اور دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھیں۔ اس کے بعد جب دل چاہے کروٹ بدل لیں، سیدھے لیٹ جائیں یا بائیں لیٹ جائیں، لیکن اوندھے لیٹنا منع ہے۔ سونے سے پہلے قرآن پاک کی چند آیات، چند صورتیں پڑھ لیں، جیسے آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہیں، سورہ فاتحہ ہے، کلمہ طیبہ، درود شریف، یہ پڑھنا سنت ہے۔ سوتے وقت باوضو ہو کر سونا بہت ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی بری خواب نظر آئے تو بیدار ہونے پر شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کے بارے میں چند احادیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو اپنا سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داہنی جانب یعنی سیدھی جانب قبلہ رو ہو کر اور رخسار انور کو یعنی گال مبارک کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے، اس طریقے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ رات کو جب بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھاتے تھے، اور پھر کیا پڑھتے تھے؟
پھر قل ہو اللہ شریف ان ہاتھوں پہ پڑھتے تھے، قل ہو اللہ شریف اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اور تمام جسم انور پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا آپ پھیر لیا کرتے تھے۔ جب یہ صورتیں آپ پڑھتے ہاتھ پر تو سب سے پہلے آپ سر اقدس پر پھیرتے، پھر اپنے چہرہ انور پر پھیرتے، اور اس کے بعد جسم کے حصوں پر جہاں تک ہاتھ جاتا آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، اگر کوئی یہ عمل کر کے سوئے گا تو اس پہ جادو، جنات، بھوت، پلیت، آسیب، کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر آخر رات کہیں ٹھہرتے تو دائیں کروٹ پر یعنی سیدھی کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے، اور اگر ٹھہرنا صبح کے قریب ہوتا تو اپنا سیدھا بازو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر سر رکھ کے آرام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے کو پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا کہ اے جندب، ابو ذر، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو کناروں سے پکڑ کر جھاڑ لینا سنت ہے، جھاڑ لینا چاہیے تاکہ کوئی موذی کیڑا بستر پر ہو تو وہ بستر سے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ بستر کو سونے سے پہلے جھاڑ لیتے تھے۔ آپ کا بستر انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے یعنی سونے کا بستر چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور جوتے پہننے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جوتے پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں پہنیں، پھر الٹے پاؤں میں، اور جب اتاریں تو اس کا الٹا کر لیں۔ سرمے کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، سرما لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، اور خوشبو کے تعلق سے بتا دیا تھا کہ خوشبو لگانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ سونے کے یہی آداب آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر اور چند احادیثیں پیش کی جائیں گی اگلے درس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے تعلق سے کچھ احادیثیں آپ کو سنائی جائیں گی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد میں زیادہ دیر تک جاگنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی دینی بات ہو تو دینی بات کر سکتا ہے، ورنہ جلدی سو جانا چاہیے۔ یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔